دنیا میں جو لوگ اولیاء بن جاتے ہیں وہ عبادت سے نہیں بنتے، احساس سے بنتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز احساس سے تخلیق کی گئی ہے۔ اس دنیا کی جتنی تگ و دو آپ کر رہے ہیں وہ احساس کے لیے نہیں کر رہے، وہ جسم کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو یہ اجازت دے رکھی کہ تو میرا دوست ہے، تو دوست بننے کی کوشش کر، بہت خوب۔ میں تو تجھے سب کچھ دیتا ہوں، بہت خوب۔ میں تجھے رزق دیتا ہوں، میں تجھے بن مانگے سانس دیتا ہوں، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت، اور زندگی کی ہر چیز جو تجھے چاہیے تھی وہ تجھے عطا کی، وہ عطا کی، جس کا تجھے علم نہیں تھا۔ بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں فرازی صاحب نے احساس پہ بات کی اور یہ بتایا کہ اگر انسان میں احساس نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ فرائض صاحب سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں اور مزید رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرائض صاحب، آپ نے احساس پہ بات کی اور بتایا کہ جی احساس ہی ایک ایسی قیمتی شے ہے، ایک ایسا خاصیت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی اور اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے عہدے پہ فضیلت دی۔ جی روح ہے، روح ہے، یہ روح ہے۔ تو اس پہ آپ تھوڑا سا مزید رہنمائی کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے میں تھوڑا سا احساس تو ضروری پھر آپ ہے۔ کتاب کے حوالے سے کیجئے گا۔ چونکہ ہم زیادہ لینتھی پروگرام نہیں کرتے، چونکہ سوشل میڈیا جو ہے پھر جھگڑا پڑ جاتا ہے اس پہ، تو آپ بھی اس میڈیا کو کھوچل ہی کہیں گے۔ کھوچل وہ چیز ہوتی ہے جس کے تھریڈ خراب ہو جائیں، چوڑیاں خراب ہو جائیں، فری ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ کھوچل میڈیا اس لیے ہو گیا کہ یہ فری ہو گیا، فری ہو گیا، اور یہ اس پہ ہم اگلا جو ہم بیٹھیں گے، جو نشست رکھیں گے، اس پہ ہم کتاب کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وہ کھوچل میڈیا پہ کریں گے۔ تو احساس پہ بات ہو رہی تھی۔ انسان کا سننا احساس ہے، انسان کا دیکھنا احساس ہے، انسان کا بولنا احساس ہے، انسان کا چھونا یہ حص ہے نا، ایک جی چھونے کی حص ہے، انسان کا چھونا احساس ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا 5 حصے، یہ احساس ہے، یہ حص جو ہے احساس کی شاخ ہے۔ دل احساس ہے، خون احساس ہے، دماغ احساس ہے، روح احساس ہے، خون کی گردش جو ہے وہ بھی احساس ہے۔ دنیا کی ہر چیز احساس سے تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی ایک آدمی بے ہوش ہو جائے، اس کو کسی چیز کے ذائقے کا پتہ نہیں لگ سکتا، گویا ذائقہ بھی احساس ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ انسان اگر اپنے احساس کو بیدار نہیں کرتا، یہ جگاتا نہیں۔ آج انسان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے، انسان نے اپنے احساس کو بالکل اس طرح سلا دیا ہے جس طرح وہ رات کو سوتا ہے۔ سو گیا، نیند میں چلا گیا، تو اس کو یہ احساس ختم ہو گیا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جب آپ سوتے ہیں، یہ جو 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سوتے، آپ کو پتہ لگتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل کچھ نہیں۔ آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے کسی جگہ کوئی چیز، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ گویا احساس اگر زندہ ہو انسان کا اور احساس کو یہ بیدار رکھے تو پھر یہ مکمل ہے، انسان ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھوک لگ گئی، بھوک کہاں لگتی ہے؟ احساس سے ہی لگتی ہے۔ پیاس کہاں لگتی ہے؟ احساس سے لگتی ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ انسان کے وجود میں جو روح آئی ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو لائی ہے وہ احساس ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیجئے۔ فیض صاحب، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
صفحہ نمبر 350، انسان کو اس دن کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، مگر انسان کو اس دن کا خوف نہیں ہے، ورنہ دنیا اتنی بد اعمال نہ ہوتی۔ انسان بہت برے کام کرتا ہے، اسے اس دن کا ڈر نہیں ہے جس دن یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ آپ نے سورۃ بقرہ کا حوالہ دیا یہاں پہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس کے اعمال اس نے کیے ہیں اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ انسان کی اصلاح موت کا خوف ہی کر سکتا ہے۔ جو کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے حضور نافرمانی کرتا ہے۔ انسان کبھی اتنا بہادر اور نڈر نہیں ہو سکتا، یہ بہادری کفر ہے۔ گویا انسان کو اس دن سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے جس دن اس کو موت آ لے گی، اور اس کے بعد چند لمحوں میں وہ دنیا آ جائے گی جس کو روز حساب کہتے ہیں۔ جب انسان اٹھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں ابھی ابھی سویا تھا۔ ابھی میں سویا تھا، ہائے میری شامت اعمال، یہ کس نے مجھے بیدار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گویا انسان کو وہ جو صدیوں کا، ہزاروں سالوں کا، لاکھوں سالوں کا جو گزرنا ہے، وہ اس لیے محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے پاس احساس نہیں ہے۔ سمجھ گئے شاہ صاحب؟ احساس وقت کے پیریڈ کو فراموش کر دیتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ احساس نکل جائے تو پھر وقت نہیں یاد رہتا۔ اگر آپ کو رات کو سوتے ہوئے 2:15 بجے آنکھ کھلے، آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ جب تک آپ گھڑی نہ دیکھیں، گھڑی دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ رات کے 2:15 بج گئے ہیں۔ بس یہ ہے احساس۔ تو انسان جب اٹھے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ کہے گا کہ میں ابھی سویا تھا، ابھی مجھے بیدار کر دیا، ابھی مجھے اٹھا دیا۔ اچھا، اب تھوڑا سا احساس کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف انسانوں کو احساس لے جانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو لوگ ولی بن جاتے ہیں وہ عبادت سے نہیں بنتے، احساس سے بنتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دنیا میں جو لوگ اولیاء بن جاتے ہیں وہ عبادت سے نہیں بنتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے فیض صاحب۔ احساس، جب وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ میرا کوئی تخلیق کار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، وہ مجھے دنیا میں بھیجنے والا ہے، وہ مجھے دنیا سے واپس لے جائے گا، وہی مجھے قبر سے پھر دوبارہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اس نے پہلے مجھے ماں کی کوکھ میں زندہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ یہ ہے احساس، کیا بات ہے۔ یہ ہے احساس۔ اور جو اولیاء بنے، اور نبی پیغمبر تو خیر اللہ کی طرف سے مکمل کر کے بھیجا گیا نا جی۔ بہت خوب۔ جو لوگ یہاں پر آ کے جنہوں نے احساس کو بیدار کیا، بہت خوب۔ وہ اولیاء ہو گئے، وہ اولیاء ہو گئے۔ بہت خوب۔ انہوں نے اپنے رب کو پا لیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنے رب کو پا لیا۔ اگر وہ یہ احساس نہ کرتے تو وہ کبھی رب کو پا نہیں سکتے تھے۔ اور جتنے لوگ دنیا میں گمراہ ہوتے، جتنے لوگ دنیا میں جرائم کرتے ہیں شاہ صاحب، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو 3-4 قسم کے گناہ نا جی، کہتے ہیں جی گناہ کبیرہ ہے، استغفر اللہ، یہ گناہ اکبر ہے، استغفر اللہ، استغفر، یہ گناہ عظیم ہے۔ لمٹ ہے، ہر گناہ کی لمٹ ہے اور طاقت ہے، اور یہ ساری ہے احساس سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں کوئی بلائی نہ کر سکے، کوئی اچھا ایسا کام نہ کر سکے جو دنیا کو ثابت ہو جائے، خالی یہ احساس کرے، خالی یہ احساس کرے کہ میرے مالک نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے،
یہی سوچنے کی یہ دنیا جگہ ہے، بہت ورنہ اس دنیا کا کوئی فلسفہ موجود نہیں ہے کہ کچھ یہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ اس دنیا کی جتنی تگ و دو آپ کر رہے ہیں وہ احساس کے لیے نہیں کر رہے، وہ جسم کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی مجھے کہا تھا جی ہماری ساری مطلب جتنی جدوجہد ہے وہ جسم کے لیے۔ یہ دیکھیں نا آپ نے کتنی خوبصورت یہ پہنی ہوئی ہے واسکٹ، کتنی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، کتنا اچھا قسم کا پین لگایا ہوا ہے، پھول لگا ہوا ہے، یہ سارا آپ کے احساس کو لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا۔ آپ کے احساس کو کیا لگا ہوا ہے؟ آپ کے احساس کو کچھ نہیں لگا کچھ ہوا۔ نہیں لگا، آپ نے سارے اپنے وجود کے لیے لگایا ہے، اپنے وجود کو نمایاں کرنے کے لیے لگایا ہے۔ تو اولیاء وہی بنے گا جو یہ ساری چیزیں احساس کو لگا دے، وہ لگا دے گا۔ بہت خوب فراز صاحب، بہت احساس کو خوب لگا دے گا تو وہ ولی اللہ ہو جائے گا، اللہ اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ نے انسان کو یہ اجازت دے رکھی کہ تو میرا دوست ہے، اللہ تو دوست بننے کی کوشش کر۔ کوشش کر، بہت خوب، میں بہت تو تجھے سب کچھ دیتا ہوں، بہت خوب، میں تجھے رزق دیتا ہوں، میں تجھے بن مانگے سانس دیتا ہوں، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، مزے دیے، اور زندگی کی ہر چیز جو تجھے چاہیے تھی وہ تجھے عطا کی، وہ عطا کی، جس کا بہت تجھے علم نہیں تھا۔ بہت خوب، مثال کے طور پہ اب ایک لونگ ہے، ایک کالی مرچ ہے، ایک زیرہ ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے۔ ایک سیب ہے، ایک آم ہے، ایک خربوزہ ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ، یہ اس کی عنایت، عنایتیں ہیں بلا شبہ، اس کی عنایتیں جب آپ کو ملیں گی تو پھر آپ اپنی روح کو بیدار کریں گے۔ جب روح کو بیدار کریں گے تو وہ احساس کی شکل میں باہر آئے گی۔ بہت خوب، جن قوموں نے، جن قبیلوں نے، جن فرقوں نے، جن لوگوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے احساس کو بیدار کیا، بہت خوب، انہوں نے فلاح پائی، اللہ، انہوں نے اللہ کی قربت اللہ، حاصل کی۔ اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا احساس سے۔ آپ کو بہت سوال خوب۔ کا کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے؟ فیض صاحب، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب آپ بڑھ رہا ہے، آپ کی کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ دورانیہ جو ہے کافی کم ہے، مختصر دورانیہ کے لیے ہاں۔ پروگرام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں سر۔ ناظرین میں آپ کو یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے احساس کو ہر وقت بیدار رکھیں، اور احساس سے وہ دماغ کے خلیے کو استعمال کریں، اس سے پوچھتے رہیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، عمل کہتے ہیں کرنے کو، کام کو، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی ناراضگی میں جاتا ہے یا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ یہ انسانیت کی بھلائی کا عمل ہے یا برائی کا عمل ہے؟ تو ایک پیغام میں اس پروگرام کو ہم ایک چھوٹا سا پارٹ اور بھی کریں گے، تو اس میں میں چیف صاحب کو میرے چونکہ دانت کا تھوڑا مسئلہ ہے تو آرٹیفیشل ہے، تو میں جسٹس ذرا مشکل سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب سے آج یہ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چیف صاحب آپ کبھی اس پروگرام کو دیکھیں تو آپ یہ سوچیں، میرے خیال میں تو جسٹس انصاف کو کہتے ہیں، اور انصاف سے آپ سوچیں کہ یورپ اور امریکہ میں کبھی سلنڈر پھٹنے سے کوئی بھی لوگ مرے ہیں، ہمارے ہاں چیف صاحب روز لوگ سلنڈر پھٹنے سے مرتے ہیں۔ اس کا احساس کون کرے گا؟ جب انسان احساس کرے گا تو دوسروں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ہم کتنی بڑی دہشت گردی کرتے ہیں، خود ہی ہم ایک ناقص سلنڈر بنا کے دیتے ہیں جس سے ایک پورا خاندان مر جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر بم مارنا تو الگ بات ہے، کوئی دشمن مارے گا، کوئی مخالف مارے گا، ہم تو خود اپنی عوام کو بم مارتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، اور میں 2 کیس ایسے اپنے قریب دیکھ چکا ہوں۔ تو میں گورنمنٹ کو تو اس لیے نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کے پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام پڑے ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، اپوزیشن نے ان کو گالیاں دینی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ ایک اینٹ 15 روپے کی پاکستان میں بک رہی ہے۔ تو سلنڈر کے بارے میں چیف صاحب آپ نے غور کرنا۔ جی شاہ بہت صاحب، خوب فیض صاحب، فیض صاحب آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم شکر گزار میں ہیں، آپ سے سیکھتا ہوں سر۔ ہم شکر گزار ہیں، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔
ناظرین محترم، فراز صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ فراز صاحب کی کتاب روزے قیامت کے لیے آپ ہماری سکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں، آپ اس نمبر پہ فون کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ فراز صاحب نے یہ کتاب کرونا کے کانٹیکسٹ میں آج سے 10 سے 12 سال پہلے لکھی، ایک پڑھنے کے قابل کتاب ہے، میں اس کو بہت ریکمینڈ کرتا ہوں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔